چائنا میں 70,000 سینمائیں جو وبا کے باعث بند پڑے ہوئے ہیں، یا ممبئی جیسے بڑی فلم مارکیٹس کے سینما گھر بند ہونے سے ہی 75 سے 90 کروڑ روپے کا نقصان ہر ہفتے ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ فنکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دنیا بھر میں جہاں ہر انڈسٹری اور ہر شعبہ اس موذی وبا کا شکار ہوا، وہاں فلم اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی شدید نقصان میں ہے۔ وبا کے خوف کے باعث جہاں بڑے بڑے اجتماعات کو عارضی طور پہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہیں ہالی ووڈ کی بڑی پروڈکشن کمپنیز نے بھی اپنی فلموں کی ریلیز کو ڈیلے کر دیا۔ میوزک کانسرٹس ملتوی ہو گئے، فلموں کی شوٹنگز ختم ہو گئیں۔ وبا کے باعث صرف ابتدائی 2 مہینے میں ہی چائنا کی فلم انڈسٹری کو 2 ارب امریکن ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اور یہ ایک محتاط اندازہ ہے کیونکہ نقصان اس سے کئی گنا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ صرف چائنا میں 70,000 سینمائیں جو وبا کے باعث بند پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح ڈسٹریبیوٹر سے لے کر سینما مالکان کروڑوں ڈالرز کا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ چائنا میں تو شاید سینما کھل جائے، لیکن دنیا بھر میں سینما گھر بند پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہفتے مزید انہوں نے بند رہنا ہے۔ جہاں ہالی ووڈ کے بڑے اداکار ٹام ہینکس اور ان کی وائف اور دیگر بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں، جن میں ایک فرینچ ایکٹریس بھی ہیں جنہوں نے جیمز بانڈ کی فلم کوانٹم آف سالس میں بھی کام کیا تھا، وہ سارے اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ پرانے ایکٹرز اور میوزک ڈائریکٹرز اس وبا کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام کروز بھی اس وبا سے متاثر ہونے سے بال بال بچ گئے تھے، کیونکہ وہ اٹلی میں اپنی فلم مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ہالی ووڈ پروڈکشن کمپنی پیراماؤنٹ پکچرز نے اٹلی کے شہر وینس میں فلم کی عکس بندی کے لیے 3 ہفتے کا شیڈیول طے کیا ہوا تھا، اور وبا کے خطرے کے پیش نظر فلم کی شوٹنگ کینسل کر دی گئی۔ پروڈکشن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم کی شوٹنگ اپنے عملے اور کاسٹ کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے منسوخ کی گئی تھی، یعنی وقت سے پہلے ہی بچت ہوگی، ورنہ جس طرح وبا اٹلی میں تیزی سے پھیلی تھی، ممکن تھا کہ ٹام کروز اور ان کی فلم کا تمام کرو اس وبا کا خدا نخواستہ شکار ہو جاتا۔ جیمز بانڈ کی آنے والی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی، اس کے بعد مزید ہالی ووڈ فلموں کی ریلیز وبا کے باعث مؤخر ہو گئی، اور گاڑیوں کی خوفناک ریس اور ایکشن کا طوفان مچانے والی فلم فاسٹ اینڈ دی فیوریس 9 بھی اس وبا کے آگے بے بس ہو کے لیٹ گئی۔ مئی میں ریلیز ہونے والی فلم کی ریلیز کو اگلے سال تک ملتوی کر دیا گیا، اور فلم کے ہیرو وین ڈیزل نے مداحوں سے معافی مانگ لی۔ وین ڈیزل کی سپر ہیرو فلم بلڈ شاٹ بھی مارچ میں ریلیز ہونی تھی، جس کی ریلیز ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب خوف اور دہشت سے بھرپور فلم دی کوائٹ پلیس 2 پر وبا کی دہشت بھاری پڑ گئی۔ فلم 18 مارچ کو ریلیز ہونے جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ مؤخر کی جانے والی فلموں میں اینٹیبیلم، اینٹلرز، دی آرٹسٹ وائف، بلیک ویڈو، بلو سٹوری، بل، چارم سٹی کنگز، دی کلائمب، ڈیئر اسکن، F9، فادرہڈ، یہ اور بڑی فلمیں شامل تھیں جن کی نمائش مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہونی تھی، مگر انہیں نامعلوم تاریخ تک اب ڈیلے کر دیا گیا۔ انڈیا میں فلم بینی ہر شخص کا شوق ہے، چاہے کوئی ریڈی چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، نئی فلم ضرور دیکھنے جاتا ہے، لیکن اب وبا نے سب کچھ ٹھپ کر دیا۔ وبا سے بالی ووڈ فلم انڈسٹری شدید نقصان میں چلے گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور اسپیشلی ڈیلی ویجز والے۔ دلی اور بامبے یا ممبئی جیسے بڑی فلم مارکیٹس کے سینما گھر بند ہونے سے ہی فلم انڈسٹری کو اوسطاً 75 سے 90 کروڑ روپے کا نقصان ہر ہفتے ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ اب سینما گھروں سے منسلک ریسٹورنٹس اور پارکنگ لاٹس اور یہ جو ان کے لیبس ہیں، وہ سب ان کا نقصان جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تھیٹرز بند ہونے سے عرفان خان، کرینہ کپور اور رادھکا، ان کی فلم انگریزی میڈیم تو وبا کا پہلی شکار بن گئی تھی۔ یہ فلم ابتدائی 3 دنوں میں صرف 20 کروڑ روپے کما سکی۔ مارچ کو انگریزی میڈیم صرف 1645 لاکھ روپے کا بزنس کر پائی تھی، جبکہ اس فلم کا 40 کروڑ کا تو بجٹ ہے۔ اور دوسری جانب ٹائیگر شراف اور شردا کپور کی باغی 3 اب بڑی مشکل سے 97 کروڑ کے بزنس کو پہنچ سکی، کیونکہ یہ فلم سینما گھروں کے بند ہونے کے سلسلے سے چند دن پہلے 6 مارچ کو ریلیز کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کئی فلموں کی شوٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی ابھرتی ہوئی فلم انڈسٹری شدید متاثر ہوئی ہے۔ سینما گھر اور تھیٹرز بند ہو چکے ہیں، اور ہمیں کئی فلموں کی نمائش اور شوٹنگز یہاں پہ مؤخر کرنی پڑی۔
اداکارہ سکینہ سمو کی پروڈکشن اور ڈائریکشن میں بنائی جانے والی فلم انتظار، اس کو اب بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک اور فلم کہے دل جدھر کی نمائش، اس کو بھی ڈیلے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں سعید کی لنڈن نہیں جاؤں گی، اس کی شوٹنگ کا بھی کچھ نہیں پتا۔ سید نور بھی ایک پنجابی فلم تیرے باجرے کی راکھی بنا رہے تھے، مگر اس وبا نے سب کچھ بند کرا دیا۔ اور اس سے پہلے حکومتی فیصلے کی وجہ سے ڈرامہ سیریل عہد وفا کی نمائش بھی سینماز میں منسوخ کر دی گئی تھی، اور کراچی میں ہونے والا فیشن ویک 2020 اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی مؤخر کر دی گئی۔ علاوہ ازیں فنکاروں نے اندرون اور بیرون ملک کانسرٹس اور میوزیکل شوز وہ ان کے کینسل ہو گئے آبویسلی، اور اس سے فنکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، اور اس انڈسٹری سے جڑے ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت قسمہ پرسی کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری بھی شدید متاثر ہوئی ہے، درجنوں ڈراموں کی شوٹنگز کینسل ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت جہاں جہاں سب لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، وہاں بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ چینلز اور فلم پروڈیوسرز بے روزگار ہونے کی وجہ سے چھوٹے فنکار، ایکسٹراز، فلم اور ڈرامے کا کرو بھی، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مشکل کے اس وقت میں ان لوگوں کو نہ بھولیں، کیونکہ انہی لوگوں سے فلم اور ڈرامے چلتے ہیں۔ ہماری نظر تو صرف سٹارز اور سپر سٹارز پہ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہ ہوں تو نہ کوئی سٹار بن سکتا ہے اور نہ کوئی سپر سٹار۔ فلم کمیونٹی ہو کیا پھر یہ ڈرامہ کمیونٹی ہونے چاہیے کہ چھوٹے فنکار اور کرو کا خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ وبا سے بچنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، لیکن بھوک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ڈبل ایج سورڈ ہے ان کی۔ پاکستان میں پرائیویٹ ڈرامہ پروڈیوسر جو ہے، اور وہ آپ سمجھیں کہ سر پہ کفن باندھ کے کاروبار کرنے نکلتا ہے۔ چینلز اس کو رگڑے مارتے رہتے ہیں، 2 سال 3 سال ان کی پیمنٹس نہیں ہوتی ہیں، اور پھنسا لیتے ہیں ان کا لے کے۔ اور اکثر چینلز نے اپنے پروڈکشن ہاؤسز خود بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے جو اکثریت ہے پروڈکشن ہاؤسز کی، وہ باقاعدہ ویسے ہی پچھلے 1-2 سال سے فارغ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو ہیں بھی ان میں سے، ان کی 2 سال سے لوگوں کی پیمنٹس نہیں ہو رہی۔ تو اب بات ہو رہی ہے لوگوں کو تنخواہیں دینے کی، سب کچھ دینے کی۔ تو بہت اچھا ہوگا کہ ہر وہ فلم جس کی نمائش کے پیسے ابھی سینما گھروں نے یا ڈسٹریبیوٹرز نے پروڈیوسرز کو نہیں دیے، ہر وہ ڈرامہ جو کمٹ ہو چکا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ چلا یا نہیں چلا، لیکن کمٹ ہوئے بھی اس کو ایک عرصہ ہو گیا، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی پروڈیوسرز کو ہو جائے، تاکہ نچلے سطح تک لوگوں کو گھر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ملے۔ تو یہ حکومت کی بڑی مہربانی ہوگی اگر اس طرف بھی سوچا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کیپ واچنگ، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔